السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم پھر آپ حضرات کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان۔ بہت خوبصورت بیان ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے اس بیان کو آخر تک سنتے رہیے۔ بیان اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل پر نئے ہو تو ہمارے چینل حافظ شان ریئیکشن کو بھی سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ تو چلیے آج کا بیان شروع کرتے ہیں۔ آج تیاری کوئی نہیں تھی، نہ میرے ذہن میں کوئی مضمون تھا۔ یہاں منبر پہ قدم رکھتے رکھتے ذہن میں آیا کہ ہم نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں تو کچھ عرض کر دیا، کیوں نہ ہو آج امام حسین کی والدہ کے بارے میں کچھ ذکر کیا جائے۔ اب آپ لوگ تو ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں دیتے کہ کس کا کیا مقام ہے، کس کا کیا درجہ ہے، کس کی کیا شان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو کتنا نوازا اور کس قدر اللہ نے کریمی فرمائی۔ میں یہ کہتا ہوں سیدہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں اگر کوئی بھی فضیلت والی بات نہ کہی جائے، ان کے اخلاق و کردار کے بارے میں کوئی بھی بات نہ کی جائے، ان کے سلیقے اور شعور اور علم و حیا اور عرفان کے بارے میں کوئی بات نہ کی جائے، کیا یہ بات تھوڑی ہے؟ قربان جاؤں اس مائی پہ جس کا ابا فاطمۃ الزہرا کا ابا کالی کملی والا ہو۔ وہ کتنی شان کی مالک ہوگی، وہ کتنی عظمتوں کی مالک ہوگی جس کا ابا امام الانبیاء ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ بچی کتنی خوش نصیب ہوگی جب وہ پیدا ہوئی تو مکے والوں نے امام الانبیاء کو مبارکباد دی۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ابا کا علمی نمونہ تھی۔ آپ اخلاق و کردار میں اپنے ابا کا ایک بہت بڑا چلتا پھرتا مشعل راہ کا ایک نمونہ تھا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے گود میں پالا، ساری بہنوں سے چھوٹی۔ سرکار دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گود میں لے لے کر پیار فرمایا کرتے تھے۔ غربت کی حالت تھی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جتنی دولت حضور کے حوالے کی، آپ نے وہ ساری کے ساری غربا میں تقسیم فرما دی۔ اندازہ لگا اس خاتون جنت کی عظمتوں کا کیا کہنا، اس کے مرتبے کا کیا کہنا، جس نے شاب ابی طالب میں 2.5 برس تک کالی کملی والے کے ساتھ ہو کر درختوں کے پتے چبائے۔ اللہ اکبر۔ زہد و تقوی میں نرالی۔ دنیا کا دستور یہ ہے کہ جب کسی بچی کی والدہ رخصت ہو جائے دنیا سے، ابا کے دل میں اس کی اور الفت بڑھ جاتی ہے اور عظمت بڑھ جاتی ہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کو فاطمۃ الزہرا کا خاص خیال رہنے لگا۔ نگاہ نبوت نے تربیت فرمائی۔ خدا کی قسم، جس جوان پہ ایمان یقین کی حالت میں نبی کی نگاہ پڑ گئی، اس کو اتنا اونچا کر دیا، ساری امت سے اونچا بنا دیا۔ ایک نگاہ نبوت نے جس کو اتنا اونچا کر دیا ہو، جو نبوت کی گود میں پلی ہو، جس نے امام الانبیاء کے ہاتھوں سے کھایا پیا ہو، جس نے امام الانبیاء کے لاکھوں مرتبہ بوسے لیے ہوں، جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو ابا کہہ کے بلاتی ہو اور آواز سن کر کالی کملی والے جس کی بےتاب ہو جاتے ہو، کیا کہنا اس فاطمۃ الزہرا کی عظمتوں کا۔
मदीने पाक में शादी के बाद सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बीमार हैं। बीमार पुरसी के लिए मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। दरवाजे पे खड़े होकर इजाजत चाहिए, आओ मुसलमानों लाहे अमल मालूम करो, इस्लाम के अजीम बानी सारी कायनात के सरदार का तरीक़ा कार मालूम करो। बेटी के दरवाजे पे खड़े होकर फरमाया, फातिमा मैं तेरा अब्बा आना चाहता हूं, इजाजत दो। अंदर से घबराई हुई आवाज में जवाब आया, रोने जैसी आवाज में जवाब आया। आवाज आती, अब्बा तशरीफ लाने से पहले अपनी चादर अंदर फेंक दो, फिर तशरीफ लाना। सरकार दो जहां हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर मुबारक अंदर फेंक दी। इसके बाद आवाज आई, तशरीफ ले आओ। अंदर तशरीफ ले आए। उलमा ने लिखा है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, लख्ते जिगर और मेरे जिगर के टुकड़े, क्या बात हुई, चादर क्यों मांगी? अर्ज करने लगी, अब्बा बदन पे इतना कपड़ा नहीं है जो आपके सामने पहन कर आ जाऊं। एक और दूसरे वक्त में मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खातून जन्नत के यहां तशरीफ लाए। देखा नमाज पढ़ रही है। अल्लाहु अकबर। नमाज पढ़ने के बाद खातून जन्नत रोने लगी। आपने फरमाया, बेटी क्यों, क्या घबराहट है, क्या बात है? अर्ज करने लगी, अब्बा जान इतनी तंग दस्ती हो गई, 4 दिन का फाका है, बैठ के नमाज अदा कर रही हूं, खड़ी होकर नमाज पढ़ने की हिम्मत नहीं। बड़ी तंग दस्ती है, बड़ी परेशानी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए कि आज मेरी लख्ते जिगर घबरा गई, आज मेरी नूरे नजर घबरा गई। दरियाए करम जोश में आया और फरमाया, फातिमा ये जरा मुसल्ला तो उठा अपना। मुसल्ला उठाया, नीचा मुसल्ले के नीचे नजर डाली, सोने चांदी के ढेर लगे हुए हैं। फरमाया, लख्ते जिगर जितना तेरा दिल करे उठा ले, जितना दिल करे समेट ले, ये खजाना खत्म होने वाला नहीं, पर एक बात याद रख ले मेरी। फरमाया, कुल मताउ दुनिया कलील, कुल मताउ दुनिया कलील वल आखिरतु खैरुल लिमन इत्तका वला तुज़लमून फतीला। मेरी बेटी जितना दिल करे सोना उठा ले, जितना दिल करे चांदी उठा ले, शाही महल बना ले, बंगले बना ले, कोठियां बना ले, बड़ा कुछ इस्तेमाल कर ले। याद रखे दुनिया ऐसी बेवफा है, आखिरत में तेरा हिस्सा नहीं रहने देगी। आखिरत परहेजगारों के लिए है, अल्लाह वालों के लिए है, ऐशो इशरत वालों के लिए नहीं। इस जमाने की अगर बेटी होती तो कहती, अब्बा आखिरत तो जब आएगी भूखे तो हम मर रहे हैं, देखी जाएगी आखिरत में तो उठाती हूं। खुदा की कसम तारीख गवाह है, उलमा ने लिखा है, फातिमा ज़हरा ने मुसल्ला ढांप दिया और कहने लगी, अब्बा अगर मेरी आखिरत बिगड़ती है तो मैं सोने पे थूकने को भी तैयार नहीं। शाब अबी तालिब का जमाना है। मक्का मुकर्रमा में जालिम काफरों ने हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी, अहले बैत को भी, सहाबा किराम को भी एक पहाड़ी के दर्रे में कैद कर दिया। दुआ करो अल्लाह ऐसा वक्त हम पे ना लाए, वरना आजमाइश में पूरा उतरना किसी के बस का रोग नहीं है।
وہ تو انہی لوگوں کا حصہ تھا جن کے ساتھ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ 1-2 دن نہیں 2.5 برس تک درختوں کے پتے نہ ملے۔ علماء اکرام نے لکھا ہے کہ ایک مائی ہے، اس کی گود میں بچہ ہے، جب کھانا نہ ملا پینا نہ ملا مکے والوں نے بائیکاٹ کر دیا، ان کے ہاتھوں آٹا نہیں بیچنا، غلہ ان کو نہیں دینا، جاؤ ان کو نہیں دینے، پانی ان کو نہیں دینا۔ مسلمانوں کی مختصر سی جماعت ہے، مکے والے دودھ پیئیں، مکھن کھائیں، سبزیاں ترکاریاں کھائیں، گوشت کھائیں۔ خدا کی قسم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھر والے اور مختصر سی جماعت ماننے والوں کے 8 دن کے فاقے ہو گئے۔ آج تم بھی سارے جنتی بنے بیٹھے ہو، میں بھی اپنے آپ کو جنتی سمجھتا ہوں۔ یقین جانو اس اسلام کے باغ پہ، اس گلشن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اس نبوت کے چمن پہ جو صحابہ کا خرچ ہوا، جو حضور کا خرچ ہوا، قیامت تک کی ساری امت مل کر 100 میں سے 1 حصہ بدلہ نہیں اتار سکتے۔ کوئی مذاق تھا کلمہ پڑھنا؟ مسلمان ہونے کا اعلان کیا نہیں اور مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے نہیں۔ نہ وہ عورت کو دیکھتے تھے، نہ وہ مرد کو دیکھتے تھے، نہ وہ چھوٹے بڑے کو دیکھتے تھے، ٹوٹ پڑتے تھے۔ دینی دشمنی ایسی تھی، نہ قبیلے کا کچھ بنتا تھا، نہ برادری کا کچھ بنتا تھا، سارے کے سارے اکٹھے ہو کے مارا کرتے تھے۔ اور کسی بھی کیا طرز کھاتے اسلام میں سب سے پہلی شہادت؟ تمہیں تو صرف ایک شہید کا پتہ ہے نا، اللہ اکبر، مطلب کا جو ہے صرف ایک۔ اسلام میں سب سے پہلی قربانی، سب سے پہلی شہادت، سب سے پہلا اتنا بڑا مصیبتوں کا پہاڑ سر پہ اٹھانے والی 70 سالہ ایک مائی ہے۔ ایسے وقت میں شہادت ہوئی جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر سامنے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے۔ جوان عورت نہیں، قبیلہ ساتھ نہیں، خاندان نہیں، سارا مکہ دشمن ہے۔ مکے کے چودھری نے سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پیروں میں رسے باندھ دیے، ایک اونٹ اس طرف کھڑا کر دیا، ایک اونٹ اس طرف کھڑا کر دیا، اس کے گلے میں رسا ڈال دیا، اس کے گلے میں رسا ڈال دیا، برچہ لے کر سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، او سمیہ بعد آ جا، تو مکے کی بوڑھی عورت ہے، قریش کی بڑی عورت ہے، تیرا احترام کرتے ہیں، بعد آ جا ورنہ تیرے چیر کر ٹکڑے کر دوں گا۔ اللہ غنی، سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آخری وقت میں اپنے بیٹے کو حضور کی خدمت میں بھیجا اور عرض کرنے لگی، میرے آقا میرا دل چاہتا ہے ادھر میرے ٹکڑے ہو، ادھر آپ دیکھ رہے ہو۔ اللہ تعالی عنہ کے بیٹے نے جا کر کے عرض کر دیا، اندازہ لگا کالی کملی والے کے کلیجے پہ کیا بیتی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمیہ کہتی ہے، بیٹا جلدی جا، میرے آقا کو میرا جا کے آخری سلام پہنچا دے، آخری سلام میرا پہنچا دے، اور عرض کر دے میری تمنا ہے ادھر دم نکل رہا ہو، ادھر آقا تیری جھولی ہو اور میری قبولیت کے لیے دعا ہو رہی ہو۔ اللہ تعالی عنہ کے بیٹے کے
واپس حضور نے پیغام پہنچا دیا. سبحان اللہ، قربان جاؤں اس مائی کے پیروں سے اڑی ہوئی خاک پہ کہ جس کو پیغام حضور دے رہی ہیں، سمیہ پکی رہنا، صبر کرنا، مالک کائنات کی قسم ہے جنت کے دروازے تیرے لیے کھلے ہوئے ہیں اور جنت میں اللہ تعالیٰ تیرا انتظار فرما رہے ہیں. ایک ہمارا زمانہ ہے، ہمارے بیٹے انتظار کر رہے ہیں، ابا جان کب مرے تو میں یہ زمین قابو کروں، ابا جان کا جنازہ کب اٹھے تو یہ دکان کے پیسے بانٹوں گا، اس مکان کو یوں کروں گا، یہ بڈھا بڑا خراب کر رہا ہے پتہ نہیں کب مرے گا. یار دنیا مر رہی ہے، اس بڈھے کی موت بھی نہیں آتی. آؤ، جس اولاد پہ ساری عمر مرتے ہو گئے وہ تیرے مرنے کی رات دن دعائیں کرتے پھرتے ہیں. سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا پیغام سن کر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضور سامنے تشریف لے آئے. ابو جہل کہنے لگا سمیہ کلمے کا انکار کر دے. سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دے دیا، او مکے والوں، او مکے کے سرداروں، او مکے کے چودھریوں، او قریش کے خاندان کے معززین لوگوں، تم جانتے ہو یہ کلمہ میں زبان کی نوک سے نہیں پڑھتی، میں نے صرف زبان سے نہیں پڑھا، یہ کلمہ میں نے اوپر سے نہیں پڑھا، میرے خون کے قطرے قطرے میں بسا ہوا ہے، میری نس نس میں رگ رگ میں بسا ہوا ہے. تم سارے مکے والے مل کر میرے خون کے قطروں سے کلمہ نہیں نکال سکتے. اپنے رحمان پہ اس کو ناز ہے. ابو جہل کہنے لگا تیرے بوڑھے پے سے میں شرم کرتا ہوں. عمر رسیدہ تھی، عمر کافی تھی نا، تھر تھر کانپ رہی ہے، یوں رسے بندھے ہوئے ہیں. ابو جہل کان میں آ کے کہنے لگا کانپنے تو لگ گئی نا، ڈر گئی، اب تو بعد آ جا میں تجھے چھوڑ دوں گا. کہنے لگی یہ میری جان کی کمزوری ہے، تجھے پتا ہے. واہ سیدہ سمیہ کہنے لگی او ابو جہل، او عتبہ، او شیبہ، او ولید ابن مغیرہ، او تمام کے تمام مکے کے کافروں، او امیہ بن خلف، یہ مکے کے پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتے ہیں، میرے ایمان میں فرق نہیں آ سکتا. میں گھبرا جاؤں تم سے؟ اللہ میرے سامنے ہے اور میرا محبوب میرا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ رہے ہیں، میں کس حال میں انکار کر دوں؟ ابو جہل کہنے لگا میں تیرے چیر کے ٹکڑے کر دوں گا، میں برچے مار مار کے تجھے لو لہان کر دوں گا، تیرا قیمہ بنا کر ہوا میں اڑا دوں گا. سیدہ سمیہ کہتی ہے دیر نہ کر، او مکے کے ظالموں اور چودھریوں، دیر نہ کرو، تم مجھے زیادہ نہ ترساؤ. تمہاری نظر سمیہ پہ ہے، میری نگاہیں کھلی ہوئی دیکھ رہی ہیں، بہشت کے 8 دروازے سامنے مجھے کھلے ہوئے نظر آ رہے. تم کون ہو مجھے ورغلانے والے؟ چنانچہ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ایک اونٹ ادھر دوڑایا گیا، ایک ادھر دوڑایا گیا، برچھا مارا، چیر کر ٹکڑے کر دیے گئے. اسلام میں سب سے پہلی شہادت، سب سے پہلی قربانی، سب سے پہلا اتنا بڑا کارنامہ 70 سالہ مکے کی عورت کا ہے جس کے تم نام سے بھی واقف نہیں ہو. اسی طرح میں عرض کر رہا تھا، جس فاطمۃ الزہرا کے سامنے ایسی عورتوں نے قربانی دی ہو، اس کا کتنا مضبوط ایمان ہو گیا ہوگا اور وہ کتنی اپنے آپ کو عظیم ترین مائی بنانے کی کوشش کرتی رہی ہوگی. سرکار دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں کچھ غلام آئے غنیمت کے، تو علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ شیر خدا نے فرمایا کہ فاطمہ
झाड़ू लगाती हो, कपड़े धोती हो, खाना बनाती हो, चक्की चलाती हो, छाले पड़ गए, गट्टे पड़ गए, आज तुम्हारे अब्बा के पास कुछ गुलाम आए हुए हैं, जाके सवाल कर दो, एक आध खादमा मिल जाए, खादिम मिल जाए, कुछ मदद हो जाएगी। अल्लाह गनी खातून जन्नत तशरीफ लाई हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, और अब्बा के पास बैठकर वापिस तशरीफ ले गई। कुछ मुतालबा नहीं किया, कुछ मांगा नहीं, कुछ कहा नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए कि आज मेरी बेटी किसी काम से आई, फिर वापस चुपकी चली गई। अंदाजा लगा उस माई का क्या कहना जिसके दरवाजे पे अमूमन हमेशा फातिमा ज़हरा का वो दरवाजा है जिस पे इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाया करते थे। खुद हुजूर तशरीफ लाए और फरमाया, बेटी आज मालूम होता है किसी काम से आई थी और तुमने बताया नहीं। शर्म की मारी फिर भी ना बोली कि मैं क्यों आई थी। शेर खुदा अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज किया, काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बड़ी तंगी है, बड़ी परेशानी है। खातून जन्नत फातिमा ज़हरा पानी लाती हैं, काम करती हैं, मैं जिहाद में मशगूल रहता हूं। अंदाजा लगा इतनी गुर्बत थी कि एक मेंढे की खाल थी, एक मेंढे की खाल थी, ऊंट उसी पे घोड़ा दाना घास खाता था और वही फातिमा ज़हरा का बिस्तर बना करता था। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज किया कि ये तो कोई खादिम के लिए आई थी और शर्म के मारे आपसे कहा नहीं। आपने फरमाया, बेटी अल्लाहु अकबर, मैं तुझे ऐसी चीज ना बताऊं जो दो जहान में तेरी खिदमत करे, तेरी आखिरत में भी काम आए। अर्ज किया, बहुत अच्छा अब्बा। फरमाया, हर नमाज के बाद 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, हर नमाज के बाद 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और हर नमाज के बाद 34 मरतबा अल्लाहु अकबर, ये पढ़ लिया कर। फरमाया, बेटी दो जहान में तेरे ये बात काम आएगी। सारा ने तो ये नहीं कहा कि अब्बा मैंने तो खादिम मांगा था, आपने तस्बीह बता दी, आपने तो तस्बीह बता दी, बल्कि खुश हो गई कि मैं अब्बा इस पे बहुत राजी और मैं बड़ी खुश हूं। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए, कई सौ सहाबा किराम का मजमा बैठा हुआ है। एक काफिर मुसाफिर उमर रसीदा बूढ़ा आदमी हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ, है काफिर है मुसाफिर, और कहने लगा, नबी अल्लाह मैं हूं तो आपके खिलाफ मैं इस्लाम में दाखिल नहीं हुआ, ना मैं आपको नबी मानता हूं, बूढ़ा हूं, मेरा एक सवाल है, मेरा घर दूर है, मुझे आप एक सवारी दे दें जिस पे सवार होकर मैं अपने घर पहुंच जाऊं। मैंने सुना है कि नबी का दिल बड़ा रहम वाला होता है। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नऊज़ुबिल्लाह हमारा जमाना होता तो चाहिए था ना, लगा जा जा हमारे लिए आप सवारी है नहीं, हम आप तंग हो रहे हैं, तुझे दे दो सवारी, काफिर को क्यों दे दें तुझे। अल्लाह गनी दरियाए करम जोश में आ गया और आपने सहाबा किराम की तरफ चेहरा अनवर करके खिताब फरमाया, कौन है जो आज मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सवारी दे, कल जन्नत में मैं आला दर्जे, कौन है जो आज मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सवारी दे, कल जन्नत में मैं आला दर्जे की सवारी का वादा करता हूं। अल्लाहु अकबर। हजरत उबैदा बिन साबित रजी अल्लाह तआला अन्हु एक सहाबी हैं, वो उठे और उन्होंने अपनी डाची बूढ़े को दे दी जो मांग रहा था कि ले जा भाई तेरे काम आ जाएगी। साहबा देख रहे हैं। इसके बाद बूढ़ा कहने लगा, नबी अल्लाह मेरे पास कपड़ा भी नहीं, मुझे कपड़ा भी नात करो जो मैं पहन ओढ़ कर अपने घर पहुंच जाऊं। तो आपने उसको ये नहीं फरमाया
کہ ہم نے یہاں تیرے لیے دکان کھول رکھی ہے، اونٹنی ڈاچی دے دی تو اب کپڑے بھی پہنچ گیا۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر صحابہ کرام کی طرف چہرہ انور فرمایا اور خطاب فرمایا، او لوگوں، کون ہے جو آج مجھے کپڑا دے، کل جنت میں اعلیٰ درجے کے پوشاکوں اور جوڑوں کا وعدہ کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے پہ کون یقین نہ کرتا؟ سچی بات ہے آج ہم تو یقین والے نہیں، اگر ہمیں یقین ہو جاتا تو خدا جانے کیا بات بنتی۔ سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا کپڑا اتارا اور حضور کے حوالے کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسافر کو دے دیا، اس نے کپڑا اوڑھ لیا، مجمع بیٹھا ہے۔ اب وہ کہنے لگا کہ جی سواری بھی مل گئی، کپڑا بھی مل گیا، مجھے تو بھوک بھی لگی ہے۔ اب تم میں سے کوئی ہوتا نا لاٹھی اٹھا کہتا کہ کھلاؤں تجھے یہاں رسگلے، ہلی گیا، پہلے سواری مانگی پھر کپڑا مانگا اب روٹی۔ خدا کی قسم نبی ہوتا ہے، نبی ہوتا ہے، تم نہیں جانتے۔ اللہ مالک کائنات کریم ہے، کالی کملی والا رحیم ہے۔ ایک بات آپ کو درمیان میں ربیع الاول میں کہنی تھی، آج ہی تھوڑی سی بات کہہ دوں۔ یہ مستری حضرات، انجینئر حضرات اپنی کاراگری جتانے کے لیے یہ کہا کرتے ہیں کہ جی میری بنائی ہوئی مسجد بہاولپور میں جا کے دیکھ لو، میری کاراگری کا پتہ چل جائے گا، میری ہنرمندی کا پتہ چل جائے گا۔ انجینئر لوگ کہا کرتے ہیں کہ میری اگر کاراگری ہنرمندی دیکھنی ہو، میں نے فلاں اسپتال بنایا، فلانا کالج بنایا، جا کے دیکھ کے آؤ، تمہیں پتہ چلے گا تمہیں کتنا بڑا انجینئر ہو۔ تم اپنی کاراگری جتانے کے لیے مسجد دکھاؤ گے، اسپتال دکھاؤ گے، کالج دکھاؤ گے، شاہی محل دکھاؤ گے، بڑی بڑی بلڈنگیں دکھاؤ گے۔ آؤ مالک کائنات اللہ تبارک و تعالی جل شانہ فرماتے ہیں، لوگوں جس نے میں خدا کی کاراگری دیکھنی ہو، میری مصوری دیکھنی ہو، میری صنعت دیکھنی ہو، میری کاراگری جس نے تسلیم کرنی ہو، میرے مصطفیٰ کریم کی صورت کو دیکھو، میں کیسا خدا ہوں بنانے والا۔ میں نے اپنے محبوب کی کیسی صورت بنائی ہے۔ اسی کو کہتا تیری صورت تیری سیرت، تیری صورت تیری سیرت، تیرا نقشہ تیرا جلوہ، تبسم گفتگو بندہ نوازی خندہ پیشانی، تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں، تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں، یہی اعمال پاکیزہ یہی ارشاد ربانی۔ تو مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دریائے کرم ہے جو اس میں آ گیا، پھر صحابہ کرام کی طرف خطاب کر کے فرما دیا، او لوگوں کون ہے جو آج مجھے روٹی دے، کھانا دے، کل جنت میں اعلیٰ درجے کے کھانے کا وعدہ کرتا ہوں۔ علماء کرام نے لکھا ہے، توجہ نیند نہ کرو، علماء کرام نے لکھا ہے اس تیسرے سوال کا 300 صحابہ کے مجمع میں سے جواب نہ ملا۔ اس تیسرے سوال کا 300 صحابہ کے مجمع میں سے جواب نہ ملا، اور علماء نے یہ وجہ لکھی ہے کوئی صحابی ایسا نہ تھا جس کا 3 دن سے کم کا فاقہ ہو۔ اللہ اکبر۔ جب وہاں یہ حالت تھی، سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اس بوڑھے مسافر کا چپکے سے ہاتھ پکڑا
یوں کہ ادھر آ میرے ساتھ چل، میں تجھے ایسے دروازے پہ لے کے جاؤں گا جہاں سے کچھ نہ کچھ تجھے مل جائے گا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مسافر کو لے کر سیدھا فاطمۃ الزہرا کے دروازے پہ آیا اور آ کے صدا کی، یا اہل بیت رسول اللہ انقیموا فی سبیل اللہ، او نبی کی اہل بیتی، نو نبی کی بیٹی، او نبی کی نور نظر، او نبی کی لگتے جگر، ایک مسافر بھوکا ہے، اس کو کھانا کھلانا ہے، کچھ کھانا بھیجو۔ اندر سے آواز آئی، حسنین کریمین کے چہرے دیکھو، ان کی شکلیں دیکھو، باہر کھیل رہے ہیں۔ 4 دن کے فاقے نے ان جنتی جوانوں کی شکلیں بدل دی۔ مطلب یہ کہ کھانے کا کچھ نہیں۔ جب واپس ہونے لگے، نبی کی بیٹی نے آواز دی، فرمایا خالی نہ جاؤ، میری یہ چادر لے جاؤ سر کی، شمعون یہودی کے پاس جا کے گروی رکھ دو، اس سے جو لے آؤ، پیس پکا کے میں اپنے باپ کے مہمان کو کھلا کے بھیجوں گی۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی بیٹی کی چادر لے کے شمعون یہودی کے پاس جاتا ہے اور اس کے جا کے کہتا ہے کہ آخر الزماں پیغمبر کی بیٹی کی چادر ہے۔ ہاں ہاں، آج بیٹیاں کہاں سے آئیں گی؟ وہ جبھی تو سکون نہیں، جبھی تو اطمینان نہیں، جبھی تو وسیبہ نہیں، جبھی ہمیں کسی قسم کی راحت حاصل نہیں، ہم نے دوسروں کے دکھوں کو اٹھانا چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے گھر دکھوں سے بھر دیے۔ شمعون یہودی کو جا کر کے چادر دے دی کہ یہ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی چادر ہے، گروی رکھتے ہیں اور غلہ دے دے اور ہم لے جاتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے یہودی غلہ بھی توڑ رہا ہے اور روتا بھی جاتا ہے۔ صحابی نے پوچھا کرے بھائی رو کیوں رہا ہے؟ تجھے کیا تکلیف ہوئی، تو رو کیوں رہا ہے؟ کہنے لگا تمہیں کیا بتاؤں، میری تورات میں موجود ہے، میں تورات کا پڑھنے والا ہوں، میری تورات میں موجود ہے، آخر الزماں پیغمبر کی بیٹی کے دروازے پہ ایک بھوکا مسافر آئے گا، اس کے گھر میں فاقہ ہوگا، وہ اس کا پیٹ پالنے کے لیے اپنے سر کی چادر اتار کے یہودی کے پاس گروی رکھے گی۔ رو اس لیے رہا ہوں کہ وہ یہودی میں ہی بننا تھا جس کے پاس نبی کی لختے جگر کی چادر آئے۔ غلہ تول کے سلمان فارسی کو دے کے کہنے لگا یہ غلہ کسی اور کے ہاتھ پہنچا دے، تو میری ساتھ چل۔ انہوں نے کہا کہاں؟ وہ کہنے لگا میری تورات نے تصدیق کر دی کہ یہی آخری نبی ہے، دیر نہ لگا، ایسا نہ ہو میرا دم نکل جائے اور میں کافر مر جاؤں، میرے ساتھ جلدی چل۔ نے کہا کہاں جانا چاہتا ہے؟ کہنے لگا چلو ڈھونڈیں غلاموں کو، چلو ڈھونڈیں غلاموں کو، شہنشاہ کر دیا جس نے زمانے بھر کے غلاموں کو، آقا کر دیا جس نے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ امن ہو سارے زمانے میں تو پھر یہ دولت ہے پوشیدہ محمد کی خزانے۔ دوستو اگر آپ حضرات کو ہمارا یہ بیان اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل حافظ شان ریئیکشن کو بھی سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔